عیافۃ والطرق والطیارۃ من الجبت، یہ تین عمل جادو ہیں، عیافہ بھی، طرق بھی اور طیارہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو جادو قرار دیا ہے اور سحر قرار دیا ہے۔ عیافہ کیا ہے؟ عیافہ سے مراد زجر الطیر، زجر الطیر، پرندے کو اڑانا، پرندے کو اڑانا۔ یہ ایک خاص عمل تھا اپنے مستقبل کی خیر یا شر معلوم کرنے کے لیے۔ یعنی کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا، کسی سفر کا ارادہ ہے، تو راستے میں اگر کوئی پرندہ آتا اس کو وہ اڑاتا، اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو اس سفر کو بابرکت سمجھتے، اور بائیں طرف گیا ہے تو اس سفر کو باعث نقصان یا باعث شر سمجھتے۔ اور بعض لوگوں نے اس مقصد کے لیے پرندے پالے ہوئے تھے، اور لوگ کوئی اہم کام کرنا چاہتے، شادی بیاہ کا، کاروبار کا یا سفر کا، تو ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ اپنے پرندے کو اڑا کر ہماری فال نکالیے کہ ہمارے لیے یہ کام باعث خیر یا شر۔ تو پھر وہ پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں طرف جاتا تو باعث برکت ہے، ٹھیک ہے یہ کام ہونا چاہیے، بائیں طرف جاتا تو باعث شر ہے۔ اگر پرندہ اڑ کر آگے چلا جاتا تو پھر یہ عمل دوبارہ شروع کرتے، دوبارہ اڑاتے، جب تک دائیں یا بائیں نہ جاتا اس وقت تک یہ فال طلب کرتے رہتے اور اڑاتے رہتے۔ یہ انسانوں کا عقیدہ اور انسانوں کی فکر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات۔ اور یہ کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ ایک پرندے سے اپنے خیر و شر وابستہ کیے بیٹھا، اس کی خبر پر وہ قائم ہے، پرندہ جو بتائے گا میرا معاملہ اس پر میں چلوں گا۔ ان پرندے کے ساتھ اپنا مستقبل اور اپنا کام وابستہ کیے ہوئے یہ انسان اسفل السافلین میں گر گیا۔ اللہ نے کیا مقام دیا، اور یہ انسان اپنے اس گندے عقیدے کی بنا پر کس دلدل میں جا پھنسا ہے اور کس برائی میں جا گرا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس عمل کو بھی جادو کہا ہے، یہ بھی سحر سے متعلق ہے۔ لہذا ایسا کوئی کام جس میں پرندے سے فال لی جائے، جسے ہمارے ہاں اکثر لوگ فٹ پاتھوں پر طوطے لیے بیٹھے، مکروہ قسم کے لوگ، گندے لوگ طوطے لیے بیٹھے، اچھے اچھے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انتہائی خبیث اور حقیر لوگ، کہ ہماری قسمت کا حال بتاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ میں طوطے سے معلوم کرتا ہوں۔ ان انسان کا کتنا گھٹیا کردار ہے۔ فرمایا کہ یہ سحر ہے۔ اگر کسی انسان نے پرندوں سے اس طرح فال لینے کی کوشش کی تو وہ سحر میں داخل ہو گیا۔ یہ سحر کا ایک حصہ ہے اور جادو ہے۔ وہ طرق، اور طرق بھی سحر ہے۔ طرق کیا ہے؟ طرق جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ خطوط کھینچنا، ان خطوط کے ذریعے مختلف تخمینوں سے مستقبل کی خبریں بیان کرنا۔ تو بہت سے لوگوں کا علم یہ تھا، وہ زمین پر خطوط کھینچ کر اور اپنے حدث اور تخمینے سے مستقبل کے احوال معلوم کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو وہ جادوگر ہے، اور جو شخص اس کے پاس جاتا ہے اس کے اس عمل سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے تو وہ جادو میں داخل ہو گیا، وہ سحر میں داخل ہو گیا، جس کی بڑی وعیدیں آپ نے سن لی۔ اور تیسرا طیارہ، اور طیارہ بھی شرک ہے، یہ بھی سحر ہے، طیارہ بھی سحر ہے۔ طیارہ کیا ہے؟ طیارہ کا معنی کسی بھی مسموع یا مرئی چیز سے فال لینا، کسی بھی مسموع یعنی جو چیز سنی جائے یا مرئی جو دیکھی جائے، یعنی کسی بھی چیز سے فال لینا، خواہ وہ پرندہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ صبح صبح کوئی ایسا شخص دیکھ لیں کہ بیچارہ غریب ہو، پھٹے کپڑے ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صبح صبح یہ متھے لگ گئے، پتہ نہیں دن کیسے گزرے، آج نقصان ہوگا۔ اور کوئی نقصان ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صبح ہم نے فلاں کو دیکھا تھا، اس کی نحوست ہے۔ یہ طیارہ، یہ عمل تطیر ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھیں، اس سے نحوست لیں آپ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عمل بھی سحر ہے،
یہ بھی جادو. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں سب ہو رہے ہیں. لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اختیار کیے بیٹھے ہیں, اور آپ نے سب کو سحر قرار دیا, اس سب کو جادو قرار دیا. یہ تفسیر آگے خود شیخ نے بیان کر دی. قال عوف العیافۃ زجر الطیر. عیافہ کیا ہے؟ پرندے کو اڑانا اور قسمت کا حال جاننا. ترک کیا ہے؟ یخط بالارض, کہ زمین میں خطوط کھینچے جائیں, ان خطوط کے ذریعے تخمینوں سے مستقبل کی خبریں معلوم کی جائیں. اور جبت کیا ہے؟ قاد الحسن رنت الشیطان. جبت شیطان کی آواز ہے, شیطان کی آواز ہے. اس سے مراد شیطان کی وحی. شیطان بھی وحی کرتا ہے اپنے اولیاء کے دلوں میں. یہ رنت الشیطان, شیطان کی وحی جو وساوس اور جو وحی اپنے دوستوں کے دلوں میں وہ کرتا ہے, رنت الشیطان. یہ جبت کی ایک تفسیر ہے. وہ جبت جو ہے اس کے معنی میں سے ایک معنی شیطان, شیطان کی وحی اور شیطان کے وساوس جو اپنے دوستوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے, اور پھر وہ ان وساوس اور اس وحی کو بروئے کار لا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بھی جبت ہے. تو یہاں جادو کی 3 قسمیں ہمارے سامنے آئی. ایک عیافہ, پرندوں سے فال لینا, یہ عمل سحر ہے. دوسرا ترق, ایسے لوگوں کے پاس جانا جو زمین پر خطوط بنا کر مستقبل کے احوال معلوم کرتے ہیں, یہ بھی جادو ہے. والطیارہ, اور کسی بھی چیز سے جو ہے وہ شر یا نحوست کی فال لے, کسی بھی چیز سے. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خیر و شر کے فیصلے اللہ رب العزت فرماتا ہے. فیصلے وہی کرتا ہے. اگر خیر ہمیں حاصل ہوگی تو اللہ کے امر سے ہوگی, اور اگر شر حاصل ہوگا تو وہ بھی اللہ کے امر سے حاصل ہوگا. اس میں کوئی چیز باعث نحس نہیں ہے, اور کسی چیز کو دیکھنا کسی نقصان کا باعث نہیں. جو مختلف توہمات ہیں, کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, کوا بول جائے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, گھر کی چھت پہ الو بول جائے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کو سحر کے ساتھ منسلک کیا, اور سحر کی وعید آپ نے سن لی. اس لیے ان چیزوں سے بچاؤ.